بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب اذا اذن انسان لآخر شیئا جاز، جب کوئی شخص کسی دوسرے کو کسی چیز کی اجازت دے دے تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، اسے لے سکتا ہے۔ 2455 متفق علیہ۔ جبلہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بعض اہل عراق کے ساتھ مدینہ میں مقیم تھے، وہاں ہمیں قحط میں مبتلا ہونا پڑا۔ عبداللہ بن زبیر کھانے کے لیے ہمارے پاس کھجور بھیجوایا کرتے تھے، اور عبداللہ بن عمر جب ہماری طرف سے گزرتے تو کہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کھاتے وقت 2 کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع کیا ہے، مگر یہ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے دوسرے بھائی سے اجازت لے لے۔ یہاں لفظ آیا ہے اقران، قران کا لفظ بھی ہے، یعنی 2 کھجوروں کا ملا کر کے کھانا، 2 لینا۔ ایک ہے حج قران اور یہاں پر ہے اقران یا قران التمر، 2 کھجور ایک ساتھ کھانا۔ تو عام حالات میں آدمی اپنے گھر میں جیسے بھی کھائے، پر جب جماعت کے ساتھ رہیں گے تو سب کا حق ہے تو ایک کھائیں گے، بھلے ہی کوئی آدمی تیز کھاتا ہے اور کوئی دھیرے کھاتا ہے، لیکن جب 2 کھانا ہو تو اپنے بھائیوں سے اجازت لے لے اور کہے دیکھیے حضرات میں 2 کھجور کھاؤں گا، آپ لوگ مجھے اجازت دے دیجئے۔ اگر وہ لوگ اجازت دے دیتے ہیں تو 2 کھا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ظاہریہ کے نزدیک یہ نہیں، تحریمی ہے، دوسرے علماء کے نزدیک تنزیہی ہے، اور وجہ ممانعت کی ظاہر ہے کہ دوسرے کا حق تلف کرنا ہے اور اس کا حق مارنا ہے، اور اس سے حرص اور طمع معلوم ہوتی ہے۔ نووی نے کہا اگر کھجور مشترک ہو تو دوسرے شریکوں کی بن اجازت ایسا کرنا حرام ہے، ورنہ مکروہ ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث سے اس شخص کا مذہب قوی ہوتا ہے جس نے مجہول کا ہبہ جائز رکھا ہے۔ حدیث نمبر 2456۔ ابو مسعود روایت کرتے ہیں کہ انصار میں ایک صحابی جنہیں ابو شعیب کہا جاتا تھا، ان کا ایک غلام تھا جو قصاب تھا۔ ابو شعیب نے اس سے کہا کہ میرے لیے 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو، کیونکہ میں نبی اکرم کو 4 دیگر اصحاب کے ساتھ دعوت دوں گا۔ انہوں نے آپ کے چہرے مبارک پر بھوک کے آثار دیکھے تھے، چنانچہ آپ کو انہوں نے بلایا۔ ایک اور شخص آپ کے ساتھ بن بلائے چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب خانہ سے فرمایا یہ آدمی بھی ہمارے ساتھ آ گیا ہے، کیا اس کے لیے آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں اجازت ہے۔ یہ حدیث اوپر گزر چکی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کا مطلب بھی اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ بن بلائے دعوت میں جانا اور کھانا کھانا درست نہیں، مگر جب صاحب خانہ اجازت دے تو درست ہو گیا۔ اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت اور رحمت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ آپ کو کسی کا بھوکا رہنا گوارا نہ تھا۔ ایک اللہ والے بزرگ انسان کی یہی شان ہونی چاہیے۔ باب قول اللہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور وہ بڑا سخت جھگڑالو ہے۔
حدیث نمبر 2457 متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ بعض بدبختوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ ذرا سی باتوں میں آپس میں جھگڑا فساد کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ عند اللہ بہت ہی برے ہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ یوں ہے، لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں تجھ کو بھلی لگتی ہے اور اپنے دل کی حالت پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ کہتے ہیں یہ آیت اخنس بن شریک کے حق میں اتری۔ وہ نبی اکرم کے پاس آیا اور اسلام کا دعویٰ کر کے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا، جبکہ دل میں نفاق رکھتا تھا۔ باب اثم من خاصم فی باطل وہو یعلم، اس شخص کے گناہ کا بیان جو جان بوجھ کر جھوٹ کے لیے جھگڑا کرے۔ حدیث نمبر 2458 متفق علیہ۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ انہیں زینب بنت ام سلمہ نے بتایا اور انہیں نبی اکرم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے کے سامنے جھگڑے کی آواز سنی اور جھگڑا کرنے والوں کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ان سے کہا، میں بھی ایک انسان ہوں، اس لیے جب میرے یہاں کوئی جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ فریقین میں سے ایک فریق کی بحث دوسرے فریق سے عمدہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچا ہے اور اس طرح میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، لیکن اگر میں اس کو اس کے ظاہری بیان پر بھروسہ کر کے کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو دوزخ کا ایک ٹکڑا اس کو دلا رہا ہوں، وہ لے لے یا چھوڑ دے۔ یعنی جب تک اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی نہ آئے میں بھی تمہاری طرح غیب کی باتوں سے ناواقف رہتا ہوں، کیونکہ میں بھی آدمی ہوں اور آدمیت کے لوازم سے پاک نہیں ہوں۔ اس حدیث سے ان بیوقوفوں کا رد ہوا جو نبی اکرم کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں یا نبی اکرم کو بشر نہیں سمجھتے بلکہ الوہیت کی صفات سے متصف مانتے ہیں۔ حدیث کا آخری ٹکڑا تہدید کے لیے ہے، تہدید کے لیے یعنی ڈانٹنے کے لیے۔ اس حدیث سے صاف یہ نکلتا ہے کہ قاضی کے فیصلے سے وہ چیز حلال نہیں ہوتی، اور قاضی کا فیصلہ ظاہراً نافذ ہے نہ کہ باطناً۔ یعنی اگر مدعی ناحق پر ہوا اور عدالت اس کو کچھ دلا دے تو اللہ اور اس کے درمیان اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ جمہور علماء اور اہل حدیث کا یہی قول ہے، لیکن امام ابو حنیفہ نے اس کا خلاف کیا ہے۔ لفظ غیب کے لغوی معنی کا تقاضا ہے کہ وہ بغیر کسی کے بتلائے از خود معلوم ہو جانے کا نام ہے، اور یہ صرف اللہ پاک ہی کی ایک صفت خاصہ ہے کہ وہ ماضی و حال و مستقبل کی جملہ غیبی خبریں از خود جانتا ہے۔ اس کے سوا مخلوق میں سے کسی بھی انسان یا فرشتے کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا سراسر نادانی ہے۔ خاص طور پر نبیوں رسولوں کی شان عام انسانوں سے بہت بلند و بالا ہوتی ہے۔
وہ براہ راست اللہ پاک سے شرف خطاب حاصل کرتے ہیں، وحی اور الہام کے ذریعہ سے بہت سی اگلی پچھلی باتیں ان پر واضح ہو جاتی ہیں، مگر ان کو غیب سے تعبیر کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کو عقل و فہم کا کوئی ذرہ بھی نصیب نہیں ہوا ہے، اور جو محض اندھی عقیدت کے پرستار بن کر اسلام فہمی سے قطعاً کورے ہو چکے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر دو پہلو روز روشن کی طرح نمایاں نظر آتے ہیں۔ کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا کہ ضرورت کے تحت ایک پوشیدہ امر وحی الہی سے آپ پر روشن ہو گیا، اور کتنی ہی دفعہ یہ بھی ہوا کہ ضرورت تھی، بلکہ سخت ضرورت تھی، مگر وحی الہی اور الہام نہ آنے کے باعث آپ ان کے متعلق کچھ نہ جان سکے، اور بہت سے نقصانات سے آپ کو دوچار ہونا پڑا۔ اس لیے قرآن مجید میں آپ کی زبان مبارک سے اور صاف اعلان کرایا گیا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اگر میں غیب جانتا تو بہت سی خیر جمع کر لیتا، اور مجھ کو کبھی بھی کوئی برائی نہ چھو سکتی۔ اگر آپ کو جنگ احد کا یہ انجام بد معلوم ہوتا تو کبھی بھی اس گھاٹی پر ایسے لوگوں کو مقرر نہ کرتے جن کے وہاں سے ہٹ جانے کی وجہ سے کافروں کو پلٹ کر وار کرنے کا موقع ملتا۔ خلاصہ یہ کہ علم غیب خاصہ باری تعالیٰ ہے، اللہ کا خاصہ ہے۔ جو مولوی عالم اس بارے میں مسلمانوں کو لڑاتے اور سر پھٹول کراتے رہتے ہیں، وہ یقیناً امت کے غدار ہیں، اسلام کے نادان دوست ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین گستاخ ہیں۔ اس کے بعد میں یہاں پر کہتے ہیں عند اللہ وہ مغضوب اور دالین ہیں، بلکہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر۔ اللہ ان کے شر سے امت کے سادہ لوح مسلمانوں کو جلد از جلد نجات بخشے اور معاملہ فہمی کی سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باب اذا خاصم فجر، اس مسئلے کا بیان کہ جب اس نے جھگڑا کیا تو بدزبانی پر اتر آیا اور گالی گلوچ کرنے لگا۔ حدیث نمبر 2459۔ عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ ہوں گی وہ منافق ہوگا، یا ان 4 میں سے اگر کوئی ایک خصلت بھی اس میں پائی جاتی ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، یہ پہلا نفاق۔ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اسے پورا نہ کرے، یہ ہے دوسرا نفاق۔ جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے، یہ تیسرا ہے۔ اور جب جھگڑا کرے تو بدزبانی پر اتر آئے اور غلط الفاظ استعمال کرے۔ کہتے ہیں جھگڑا کرنا ہی برا ہے، پھر اس میں گالی گلوچ کا استعمال اور زیادہ برا ہے کہ اسے نفاق بے ایمانی کی ایک علامت بتلایا گیا ہے۔ کسی اچھے مسلمان کا کام نہیں کہ وہ جھگڑے کے وقت بے لگام ہو جائے اور جو بھی منہ پر آئے بکنے سے ذرا بھی نہ شرمائے، الٹا پلٹا بولتا چلا جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ باب قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالم، مظلوم کو اگر ظالم کا مال مل جائے تو وہ اپنے مال کے موافق اس میں سے لے سکتا ہے۔
ابن سیرین کہتے ہیں اپنا حق برابر لے سکتا ہے۔ پھر انہوں نے سورہ نحل کی یہ آیت پڑھی، اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی جتنا تمہیں ستایا گیا ہو۔ حدیث نمبر 2460۔ عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہند آئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان بخیل ہیں اور ابو سفیان ان کے شوہر ہیں، تو کیا کوئی حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے لے کر اپنے بال بچوں کو کھلایا کروں اور ان پر خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا، تم دستور کے مطابق ان کے مال سے لے کر کھلاؤ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی اگر معروف طریقے سے دستور کے مطابق سماج میں جس طرح سے ایک بیوی کا حق ہوتا ہے اور بچوں پر جو خرچ کیا جاتا ہے اس کے مطابق تم خرچ کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اسی حدیث پر فتویٰ دیا ہے کہ ظالم کا جو مال بھی مل جائے، مظلوم اپنے مال کی مقدار میں اسے لے سکتا ہے۔ متاخرین احناف کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ تفہیم الباری پارہ نمبر 9 صفحہ نمبر 124۔ حدیث نمبر 2461 متفق علیہ۔ عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم سے کہا، آپ ہمیں مختلف ملک والوں کے پاس بھیجتے ہیں اور بعض دفعہ ہمیں ایسے لوگوں میں اترنا پڑتا ہے کہ وہ ہماری ضیافت تک نہیں کرتے۔ آپ کی ایسے مواقع پر کیا ہدایت ہے؟ جب ہمیں وہ نہ کچھ کھلائیں اور ہماری ضیافت نہ کریں تو ہم کیا کریں؟ آپ نے ہم سے فرمایا، اگر تمہارا قیام کسی قبیلے میں ہو اور تم سے ایسا برتاؤ کیا جائے جو کسی مہمان کے لیے مناسب ہے تو تم اسے قبول کر لو، لیکن اگر وہ نہ کریں تو تم خود مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو۔ مہمانی کا حق میزبان کی مرضی کے خلاف وصول کرنے کے لیے جو اس حدیث میں ہدایت ہے، اس کے متعلق محدثین نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ حکم مخمصہ کی حالت میں ہے۔ بادیہ اور گاؤں کے دور دراز علاقوں میں اگر کوئی مسافر خصوصاً عرب کے ماحول میں پہنچتا تو اس کے کھانے پینے کا ذریعہ اہل بادیہ کی میزبانی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ایسا موقع ہو اور قبیلہ والے ضیافت سے انکار کر دیں اور ادھر مجاہد مسافروں کے پاس کوئی سامان نہ ہو تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے ان سے اپنا کھانا پینا ان کی مرضی کے خلاف بھی وصول کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو مخمصہ کا لفظ آیا ہے وہ اسی معنی میں ہے، یعنی فقر و مسکنت، بھوک، پریشانی۔ ادھر مجاہد مسافروں کے پاس اسی طرح کی رخصتیں اسلام میں مخمصہ کے اوقات میں ہیں، بھوکمری کے اوقات میں۔ دوسری توجیہ یہ کی گئی ہے کہ ضیافت اہل عرب میں ایک عام عرف و عادت کی حیثیت رکھتی تھی، اس لیے اس عرف کی روشنی میں مجاہدین کو آپ نے ہدایت دی تھی۔ ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بہت سے قبائل سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر مسلمانوں کا لشکر ان کے قبیلہ سے گزرے اور 1-2 دن کے لیے ان کے یہاں قیام کرے تو وہ لشکر کی ضیافت کریں۔ یہ معاہدہ
حضور اکرم کے ان مکاتیب میں موجود ہے جو آپ نے قبائل عرب کے سرداروں کے نام بھیجے تھے اور جن کی تخریج زیلئی نے بھی کی ہے۔ بہرحال مختلف توجیحات اس کی گئی ہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے عرف و عادات والے جواب کو پسند کیا ہے، یعنی عرب کے یہاں خود یہ بات جانی پہچانی تھی کہ گزرنے والے مسافروں کی ضیافت اہل قبیلہ کو ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو عرب کے چٹیل و بے آب و گیا میدانوں میں سفر عرب جیسی غریب قوم کے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتا، اور اسی کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم تھا۔ گویا یہ ایک انتظامی ضرورت بھی تھی، اور جب ایک مسافر اس کے بغیر دور دراز کے سفر نہیں کر سکتے تھے تو فوجی دستے کس طرح اس کے بغیر سفر کر سکتے؟ تفہیم البخاری۔ حدیث باب سے نکلتا ہے کہ مہمانی کرنا واجب ہے۔ اگر کچھ لوگ مہمانی نہ کریں تو ان سے جبراً مہمانی کا خرچ وصول کیا جائے۔ امام لیث بن سعد کا یہی مذہب ہے۔ امام احمد سے منقول ہے کہ یہ وجوب دیہات والوں پر ہے، بستی والوں پر نہیں، اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور جمہور کا یہ قول ہے کہ مہمانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور باب کی حدیث ان لوگوں پر محمول ہے جو مجبور ہوں، جن کے پاس راہ خرچ بالکل نہ ہو، ایسے لوگوں کی ضیافت واجب ہے، جن کے بارے میں ابھی کہا گیا ہے اوپر کہ وہ مخمصہ کے شکار ہیں۔ بعض نے کہا یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا جب لوگ محتاج تھے اور مسافروں کی خاطرداری واجب تھی، اس کے بعد منسوخ ہو گیا، کیونکہ دوسری حدیث میں ہے کہ جائزہ ضیافت کا ایک دن ہے، اور جائزہ تفضل کے طور پر ہوتا ہے، نہ وجوب کے طور پر۔ بعض نے کہا یہاں یہ حکم خاص ہے ان لوگوں کے واسطے جن کو حاکم اسلام بھیجے، ایسے لوگوں کا کھانا اور ٹھکانہ ان لوگوں پر واجب ہے جن کی طرف وہ بھیجے گئے ہیں۔ اور ہمارے زمانے میں بھی اس کا قاعدہ ہے، حاکم کی طرف سے جو چپراسی بھیجے جاتے ہیں ان کی دستک یعنی بیگار گاؤں والوں کو دینی پڑتی ہے۔ وحید الزمان۔ باب ما جاء فی السقائف، چوپالوں کا بیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بنو ساعدہ کی چوپال میں بیٹھے تھے۔ حدیث نمبر 2462 متفق علیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وفات دے دی تو انصار بنو ساعدہ کے سقیفہ کا مطلب چوپال، سقیفہ میں جمع ہوئے۔ میں نے ابو بکر سے کہا کہ آپ ہمیں بھی وہیں لے چلیے، چنانچہ ہم انصار کے یہاں سقیفہ بنو ساعدہ میں پہنچے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ بستیوں میں عوام و خواص کی بیٹھک کے لیے چوپال کا عام رواج ہے۔ چنانچہ المدینہ المنورہ میں بھی قبیلے بنو ساعدہ میں انصار کی چوپال تھی، جہاں بیٹھ کر عوامی امور انجام دیے جاتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کی امارت و خلافت کی بیعت کا مسئلہ بھی اسی جگہ حل ہوا تھا۔ سقیفہ کا ترجمہ مولانا وحید الزمان نے منڈوا سے کیا ہے، جو شادی وغیرہ تقریبات میں عارضی طور پر سایہ کے لیے کپڑوں
या फूस के छप्परों से बनाया जाता है। मुनासिब तर्जमा चौपाल है जो मुस्तकिल अवामी आरामगाह होती है। नबी अकरम की वफात पर उम्मत के सामने सबसे अहम तरीन मसला आपकी जानशीनी का था। अंसार और मुहाजिरीन हर दो खिलाफत के उम्मीदवार थे। आखिर अंसार ने कहा कि एक अमीर अंसार में से हो, एक मुहाजिरीन में से, और वो इसी ख्याल के तहत सकीफ़े बनु साइदा में पंचायत कर रहे थे। हजरत उमर ने हालात को भांप लिया और इस बुनियादी इख्तिराक को ख़त्म करने के लिए आप सिद्दीक़ अकबर को हमरा लेकर वहाँ पहुँच गए। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने हदीस नबवी अल-अइम्मतु मिन कुरैश पेश की, जिस पर अंसार ने सरे नियाज तस्लीम खम कर लिया। हजरत उमर ने हजरत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत का ऐलान कर दिया और बिला इख्तिलाफ जुमला अंसार और मुहाजिरीन ने आपके दस्ते हक परस्त पर बैत कर ली। सैयदना हजरत अली ने भी बैत कर ली और उम्मत का शिराजा मुंतशिर होने से बच गया। यह सारा वाक़या सकीफ़े बनु साइदा में हुआ था। बाबुन ला यमनउ जारुन जारहु अन यग़रिज़ा ख़शबहु फ़ी जिदारिही। कोई शख्स अपने पड़ोसी को अपनी दीवार में लकड़ी गाड़ने से न रोके। हदीस नंबर 2463 मुत्तफ़क़ अलैह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम ने फरमाया, कोई शख्स अपने पड़ोसी को अपनी दीवार में खूंटी गाड़ने से न रोके। फिर अबू हुरैरा कहा करते थे, ये क्या बात है कि मैं तुम्हें इससे मुंह फेरने वाला पाता हूँ, यानी इस हदीस से आप लोग क्यों एराज करते हैं। अल्लाह की कसम, मैं तो इस हदीस का तुम्हारे सामने बराबर ऐलान करता ही रहूँगा। यहाँ पर कहते हैं, आखिरी टुकड़ा कहा है कि इस हदीस का तुम्हारे सामने बराबर ऐलान करता ही रहूँगा या एक लकड़ी लगाने से, क्योंकि हदीस में दोनों तरह बसिग़े जमा और बसिग़े मुफरद मनक़ूल है। इमाम शाफ़ई ने कहा कि यह हुक्म इस्तेहबाबन है और यही बात राजे है, वरना किसी को यह हक नहीं पहुँचता कि हमसाया की दीवार पर उसकी इजाज़त के बगैर कड़ियाँ रखे या कोई लकड़ी गाड़े, खूंटी गाड़े। मालिकिया और हनफिया का भी यही कौल है। इमाम अहमद और इसहाक और अहले हदीस के नज़दीक ये हुक्म वजूबी है। अगर हमसाया उसकी दीवार पर कड़ियाँ लगाना चाहे तो दीवार के मालिक को उसका रोकना जायज़ नहीं, इसलिए कि उसमें कोई नुकसान नहीं और दीवार मजबूत होती है, गो दीवार में सुराख करना पड़े। इमाम बैहक़ी ने कहा, शाफ़िई का कौल कदीम यही है और हदीस के खिलाफ कोई हुक्म नहीं दे सकता और यही सही है। आखिर हदीस में हज़रत अबू हुरैरा का एक खफगी आमेज़ कौल मनक़ूल है, जिसका लफ्ज़ी तर्जमा यूँ है कि कसम अल्लाह की, मैं इस हदीस को तुम्हारे कंधों के दरमियान फेंकूंगा, यानी ज़ोर ज़ोर से तुमको सुनाऊंगा और खूब तुमको शर्मिंदा करूंगा। हज़रत अबू हुरैरा के इस कौल से मालूम हुआ कि जो लोग हदीस के खिलाफ किसी पीर या इमाम या मुज्तहिद के कौल पर जमे हुए हो, उनको छेड़ना और हदीस नबवी का एलानिया उनको बार बार सुनाना दुरुस्त है, और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलानिया उनको बार बार सुनाना दुरुस्त है, यानी हदीस को बार बार उनको सुनाया जाए मुनासिब तरीके से, मुनासिब वक्त में। शायद अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे।
बाब सब्बिल खम्र फी तरीक, रास्ते में शराब बहाना। हदीस नंबर 2464, मुत्तफक अलैह। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं अबू तलहा के मकान में लोगों को शराब पिला रहा था। उन दिनों खजूर ही की शराब लोग पिया करते थे। फिर जब शराब की हुर्मत पर यह आयत उतरी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनादी से ऐलान करवाई और निदा कराई कि जान लो शराब हराम हो गई है। उन्होंने कहा, ये सुनते ही अबू तलहा ने फरमाया कि बाहर ले जाकर इस शराब को बहा दो। चुनांचे मैंने बाहर निकलकर सारी शराब उड़ेल दी। शराब मदीना की गलियों में बहने लगी। तो बाज लोगों ने कहा, यूं मालूम होता है कि बहुत से लोग इस हालत में कत्ल कर दिए गए हैं कि शराब उनकी पेट में मौजूद थी। फिर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, लैसा लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति जुनाहुन फीमा तइमू। वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालेह किया, उन पर उन चीजों का कोई गुनाह नहीं है जो पहले खा चुके हैं या पी चुके हैं। बाप का मतलब हदीस के लफ्ज फजरत फी सिकाकिल मदीना से निकलता है, यानी शराब मदीना की गलियों में बहने लगी। मालूम हुआ कि रास्ते की जमीन सब लोगों में मुश्तरक है, मगर वहां शराब वगैरह बहाना दुरुस्त है, बशर्ते कि चलने वालों को उससे तकलीफ ना हो। उलमा ने कहा कि रास्ते में इतना पानी बहाना कि चलने वालों को तकलीफ हो मना है, तो नजासत वगैरह डालना बतरीक़े औला मना होगा। अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने शराब को रास्ते में बहा देने का हुक्म इसलिए दिया होगा कि आम लोगों को शराब की हुर्मत मालूम हो जाए। बाब अफनियत दूर वल जुलूस फीहा वल जुलूस अला सुउदात, घरों के सेहन और उनमें बैठना और रास्तों में बैठने का बयान। आयशा कहती हैं कि फिर अबू बकर ने अपने घर के सेहन में एक मस्जिद बनाई जिसमें वो नमाज पढ़ते और कुरान की तिलावत करते थे। मुशरिकों की औरतों और बच्चों की वहां भीड़ लग जाती और सब बहुत मुताजिब होते, सब ताज्जुब करते। उन दिनों नबी अकरम का क़याम मक्का में था। हदीस नंबर 2465, मुत्तफक अलैह। अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्तों पर बैठने से बचो। सहाबा ने कहा कि हम तो वहां बैठने पर मजबूर हैं, वही हमारे बैठने की जगह होती है कि जहां हम बातें करते हैं। इस पर आपने कहा, अगर वहां बैठने की मजबूरी है तो रास्ते का हक भी अदा करो। सहाबा ने कहा, और रास्ते का हक क्या है? आपने फरमाया, निगाहें नीचे रखना, किसी को ईजा देने से बचना, सलाम का जवाब देना, अच्छी बातों के लिए लोगों को हुक्म करना और बुरी बातों से रोकना। इब्ने हजर कहते हैं, हदीस नबविया से मैंने उस शख्स के लिए आदाबुत तरीक जमा किया है जो रास्तों में बैठने का कस्द करे। सलाम का जवाब दो, अच्छा कलाम करो, छींकने वाले को उसके अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर यरहमकुमुल्लाह से दुआ दो, एहसान का बदला एहसान से अदा करो, बोझ वालों को बोझ उठाने में मदद करो, मजलूम की इयानत करो, परेशान हाल की फरियाद सुनो, मुसलमानों भूले भटके लोगों की रहनुमाई करो, नेक कामों का हुक्म करो,
बुरी बातों से रोको और किसी को ईजा देने से रुक जाओ और आंखें नीची किए रहो और हमारे रब तबारक व ताला की बकसरत याद करते रहा करो। जो इन हुकूक को अदा करे उसके लिए रास्तों पर बैठना दुरुस्त है और रास्तों पर बैठना जायज़ है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।